کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ہم کو وطن سے محبت کا درس عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم جب مدینہ میں داخل ہوتے تو گھوڑے سے اتر کر کے مدینے کی دیوار کو دیکھتے، ترے دیوار کو محبت کی نظر سے دیکھتے اور یہ پیغام دیتے کہ یہ میرا وطن ہے، میں اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اور یہ پیغام ہم کو حضور نے عطا فرمایا، تم جہاں بھی رہو وہ تیرا وطن ہے، اس سے محبت کرنا، یعنی اس لیے کہ میں نے وطن سے محبت کرنے کا کام کیا۔ سرکار نے مدینے کی ہوا کے لیے دعا کی، اے اللہ مدینے کی ہوا کو صحت یاب بنا دے۔ سرکار نے مدینے کی فضا کے لیے دعا کی، اے اللہ مدینے کی فضا کو بہتر بنا دے۔ اپنے وطن کے لیے دعا کرنا سرکار کی سنت ہے، اپنے وطن کی خیر خواہی چاہنا یہ مصطفیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جب سرکار دو عالم مکہ میں رہتے تھے، 7 سال کی عمر تھی مصطفیٰ جان رحمت کی، کسی قبیلے نے مکہ کے اوپر حملہ کر دیا، لوگوں نے اس کے دفاع کے لیے قدم آگے بڑھایا، جن کے پاس جو ہتھیار تھے اس نے ان کا دفاع کیا۔ اب 7 سال کا بچہ وہ تو کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ کوئی برچی نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ کوئی بالا نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنا منشا ظاہر کر سکتا ہے۔ جب لوگوں نے اپنے مکہ کا دفاع کیا تھا، اس مکہ کے دفاع کرنے والوں میں 7 سال کا ایک چھوٹا بچہ آگے آگے چل کر کے دشمنوں کے اوپر پتھر مار رہا تھا، وہ کوئی دوسرا اور نہیں تھا، وہی معراج کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت تھے، جتنے 7 سال کی عمر میں اپنے وطن کو بچانے کا پیغام دنیا کو عطا کیا ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اپنے وطن کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان زمین کے اوپر بھی رہتا ہے وہ اپنے وطن پہ، یعنی ہم وہ مسلمان ہیں جب تک زمین کے اوپر رہتے ہیں وہ اپنے وطن کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو بلا وضو نہیں بلکہ باوضو ہو کر کے غسل کر کے ہم اپنے اسی ہندوستان کی مٹی میں دفن ہو جایا کرتے ہیں۔ اس قدر ہمارا رشتہ اپنے ملک سے مضبوط ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دلالی کرنے والوں نے دلالی کی، بہت سارے راجا اور مہاراجاؤں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا، تنہا تھے ٹیپو سلطان جو کہ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ انگریز کہتا تھا کہ جب تک میں ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں دوں تب تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میرا ہے۔ ٹیپو سلطان تنے تنہا مقابلہ کرتے گئے، بکنے والا بک گیا، یعنی بکنے والے بک گئے، لیکن ٹیپو سلطان اپنی تلوار چلاتے رہے۔ آپ کے کسی خاص مشیر نے کہا تھا کہ حضور اب تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے، دشمن بالکل محل کے قریب ہے، اب وہ دشمن محل پہ قبضہ کرنے والا ہے، اب بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی جان بچا لی جائے، اپنی جان بچا لی جائے۔ کیا کہا تھا ٹیپو سلطان نے؟ 100 سال گیدڑ کی طرح جینے سے بہتر یہ ہے کہ ٹیپو آج مرتے مجاہد کی طرح اپنے وطن کی محبت میں شہید ہو جائے، تو دوسروں کے ساتھ دلالی کرنا یہ تیری فطرت ہے، وطن پہ اپنے آپ کو مٹا دینا یہ مسلمانوں کی فطرت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت حضرات محترم، بڑی شادمانی و خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا بڑا ہی مقبول اور محبوب شاعر اعظم ملک ہندوستان کثیر نسات میں سے بنیادی پتھر آج اس فیصد میں موجود ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں کوہ نور کا ہیرا بھی تنگ ہے۔ نسل اور گیتوں کا بیداد بادشاہ کہے جانے والا شاعر اعظم ملک ہندوستان حضرت شہادت رضا حبیبی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ وہیں پر ماہر ہر فن مولا خطیب ذیشان فصیح اللسان صاحب البیان حضرت حافظ و قاری توصیف رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تیرا شیوا رہا ہے کہ تم بک جاتے ہو، جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے تم ادھر چلے جاتے ہو۔ الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کل بھی اپنے وطن کے لیے سینہ سپر تھے، اپنے لہو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر کے ہم نے اس گلشن کو ہرا کیا ہے۔ ہم کرائے پہ نہیں رہتے ہیں بلکہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، تب ہم اس حق کے ساتھ اس ہندوستان کی مٹی پہ رہتے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کو آزاد کیا، ہم نے ہندوستان کے گلشن کو سجانے کا کام کیا۔ بات دور نہ چلی جائے، میں نے موقع سے یہ بات رکھتی تھی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب معراج سے آپ اترے، یعنی اللہ نے اس آیت مبارکہ میں آسمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کہ بلندی سے اترا جاتا ہے، یعنی لوگ کہاں سے اترتے ہیں؟ بلند جگہوں سے اترا جاتا، اور آسمان بلند ہوتا ہے اس سے اترا جاتا ہے۔ اس آیت
مبارکہ کی روشنی میں آسمانی معراج کا پتہ چلتا ہے، جیسے اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الذی مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جیسا کہ اللہ نے اس میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو ایک ہی رات مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھ دی ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا۔ میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کیوں عطا فرمائی؟ سرکار دو عالم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے یہ معجزہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ اس میں دو حکمت میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ حکمت تو بہت ساری ہیں، لیکن دو حکمت میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ سرکار نے چاند کو دو ٹکڑا کیا، وہ لاجواب معجزہ ہے حضور کا۔ پھر اس معجزے کی کیوں ضرورت آئی؟ حضور نے چاند کو دو ٹکڑا کیا، حضور نے سورج کو پلٹا دیا، لاجواب معجزہ ہے مصطفیٰ کا۔ پھر اس معجزے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سرکار نے بے جان کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا، لاجواب معجزہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ پھر اس معجزے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضور نے اپنے قدموں میں درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، لاجواب ہے معجزہ کا۔ پھر اس معجزے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضور نے حدیبیہ کے میدان میں اپنی انگلیوں سے چشمہ جاری کر دیا، لاجواب ہے معجزہ مصطفیٰ کا۔ پھر اس معجزے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کی حکمت میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اپنی امت سے بلند و بالا ہوتا ہے، عام انسان سے نبی یعنی 100 درجے بلند ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو خوبیوں میں اپنی امت سے بلند نہ ہو، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو علم میں اپنی امت سے بلند نہ ہو، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو فضل و کمال میں اپنی امت سے بلند نہ ہو۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو گھٹا اپنی پیشانی پہ لگاتے ہیں ان کا کوئی ڈپلیکیٹ ہوگا، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جن کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو نبی اپنی امت سے ہر خوبی میں بلند ہوتا ہے، اور نبی وہی ہوتا ہے جو اپنی امت سے ہر خوبی میں بلند ہو۔ اللہ نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اور وہ معجزہ ان کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ معجزہ دیکھ کر کے اس کی امت دنگ رہ جاتی ہے، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو دیکھ کر کے آدمی دنگ رہ جائے، جس کو دیکھ کر کے عقلیں دنگ رہ جائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ کون سا معجزہ عطا کیا؟ یعنی اس وقت جادوؤں کا بڑا زور چلا ہوا تھا، جادوگروں کا بڑا زور تھا، اللہ نے آپ کو ایک عصا عطا فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، فرعون نے آپ کے مقابلے کے لیے جادوگروں کی ایک ٹیم اکٹھا کر لی، جادوگر میدان میں آئے، سب نے سانپ بنا دیا۔ اب اتنے سانپ میدان میں دوڑنے لگے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ سانپ پڑنے لگے۔ اب وہ فرعون خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے جادوگر نے کتنا کمال کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصائے مبارک کو زمین میں رکھا ہے، اب آپ کا عصا اس قدر معجزہ بنا، آپ کا عصا اس قدر یعنی آپ کا عصا اس قدر اژدہا بنا کہ ایک جبرہ ان کا زمین پر، دوسرا جبرہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ایک یعنی اس طرف جب رخ کیا ہے اس عصا نے، سارے سانپ اور جن کو نگل گیا۔ اب وہ یعنی فرعون پریشان ہو جاتا ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کے سانپ کمال کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ سارے جادو جناب موسیٰ کے معجزے کے سامنے میں ایک تیل کے دانے کے برابر بکھر گئے۔ آپ کے اس عصا نے ان تمام سانپوں کو نگل دیا۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے دور میں طبیب کا معاملہ چلتا تھا، آپ کے دور میں یعنی علاج معالج کا معاملہ چلتا تھا، آپ کے دور میں چلتا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ جس اندھے کو چھو دیتے تھے اللہ بینائی عطا فرما دیتا، آپ جس کوڑ کو چھو دیتے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اس قدر معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ذرا اپنے کانسیڈر کو ہماری طرف مبذول کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کا گیت گاتے ہیں، اس زمانے میں یہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ ہے ترقی کا زمانہ، یہ ہے سائنس کا زمانہ۔ سائنس اس وقت شباب پر ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نبی اپنی امت سے ہر فضل و کمال میں بلند و بالا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ
यानी चांद पे जा रहे हैं। इस जमाने में लोग यानी हवाओं में परवास कर रहे हैं। इस जमाने में लोग समंदर के सीने को चीर रहे हैं। अब समंदर को सीने को चीर करके लोग उस पे सफर कर रहे हैं। लोग फिजाओं को चीर करके एरोप्लेन पे सफर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस जमाने में आका हम हैं, इस जमाने के लोगों को, मुस्तफा की उम्मती को ये यानी फजलो कमाल हासिल है कि उसकी उम्मत यानी समंदर का सीना चीर दे, उसकी उम्मत फिजाओं में परवास करे। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को मौजज़ा अता फरमाया कि जब मुस्तफा के मौजज़े को देखे तो साइंस भी हैरान रह जाए। जब मुस्तफा के मौजज़े को देखे तो टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाए। जब मुस्तफा के मौजज़े को देखे तो दुनिया के तमाम